اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا دوڑ لگاؤ، مسابقت اختیار کرو، کمپیٹ کرو. کس کے لیے؟ الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، و جنتن، اور ایک ایسی جنت کے حصول کے لیے، ایک ایسی جنت میں داخلے کے لیے، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. پیمانہ جو ہوتا ہے کسی بھی زبان کے اندر، وہ اس کا محاورہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی پیمانے کو زبان کے محاورے میں لٹرلی نہیں لیا جاتا. قرآن مجید میں وزن کے لیے سب سے چھوٹا پیمانہ رائی کا دانہ ہے، اور کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ذرہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے. اسی طرح بڑی سے بڑی ظاہر کرنے کے لیے یہاں قرآن مجید کا محاورہ آ رہا ہے آسمان و زمین کی وسعت کے برابر، یعنی جتنی بڑی یہ کائنات ہے اتنی ہی بڑی وہ جنت ہے. مراد کیا ہے؟ کہ نہ ختم ہونے والی، یعنی جو احادیث کے اندر جنت کی تفصیل آئی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ فلاں کو جو گھر ملے گا وہ اتنا لمبا ہوگا کہ وہ اتنے سال سفر کرتا رہے تب بھی وہ ختم ہونے کو نام نہیں لے گا. یہ سب اصل میں کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ بڑا گھر ہوگا، اور بڑا گھر، اسپیشیس گھر، یہ انسان کی اس دنیا میں ویک پوائنٹس میں سے ہے کہ کسی کے پاس اگر وسائل ہوں اور وہ تنگ گھر میں رہتا ہو تو وہ لازماً کھلا گھر لیتا ہے. اور اگر آپ فیصل آباد کے رہنے والوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو فیصل آباد والوں کی اکثریت یا تو پہلے پکی ماڑی میں رہتی تھی، یا گرو نانک پورے میں، یا 8 بازاروں کے گرد چھوٹے چھوٹے مکان تھے. یہ ساری کالونیاں، گلستان کالونی ہو، پیپلز کالونی ہو، بٹالہ کالونی ہو، سمن آباد ہو، غلام محمد آباد ہو، یہ سب کیا ہے؟ یعنی انہی تنگ گھروں سے لوگ اٹھ کر باہر آئے. اور اب جو یہ بڑی آبادیاں بن رہی ہیں، یہ عبداللہ گارڈن ہے اور الفتح گارڈن ہے، جہاں کنالوں کے حساب سے، اور پھر بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو
کینال ویو وغیرہ ہیں، وہاں تو ایکڑوں کے حساب سے گھر ہیں. تو وہ اصل میں کیا ہے، انسان کی وہ خواہش ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ کھلے گھر میں رہے. لیکن اس دنیا میں جب انسان اس کھلے گھر کی فکر کرتا ہے، بڑے گھر کی فکر کرتا ہے، تو اس کو اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ اس میں جھونکنے پڑتے ہیں. تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایک کھلا گھر بنا سکے کہ جو باغیچوں کے اندر گھرا ہوا ہو. اور آپ کو اسی شہر میں ایسے گھر مل جائیں گے کہ جہاں جو رہنے کا پورشن ہے اس کے چاروں طرف یعنی کنالوں کے حساب سے وہ لانز ہیں. یعنی 5 کنال کا لان اس طرف ہے، 1 ایکڑ کا لان جو ہے وہ اس طرف ہے، اور پھر 6 کنال کا لان جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، اور 4 کنال کا لان جو ہے وہ ایک سائیڈ پر ہے. اس سے بھی بڑے بڑے گھر آپ کو مل جائیں گے ایکڑوں کے اندر پھیلے ہوئے. پھر ان کے اندر آپ کو سوئمنگ پولز بھی مل جائیں گے، اس کے اندر آپ کو جھیل بنی ہوئی بھی مل جائے گی، وہ نہیں جو انسان کے. لیکن یہاں جو گھر انسان بناتا ہے، پہلے تو پوری زندگی میں محنت کر کے کچھ کماتا ہے اور پھر اسے لگا کر وہ گھر بناتا ہے. لیکن وہ گھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے رہنے کا سامان فراہم نہیں کرتا. اور کتنے ہی حسرت ناک منظر آپ نے دیکھے، میں نے دیکھے، سنے کہ کسی شخص نے بڑے چاؤ سے مکان بنایا اور شفٹ ہونا نصیب نہیں ہوا، بلاوا آ گیا. کوئی بڑے چاؤ سے شفٹ ہوا اور باقاعدہ بڑی محفل کا اہتمام ہوا اس خوشی میں کہ نیا گھر آیا ہے. اسی دن بلاوا آ گیا. کسی کو ہفتے کے بعد بلاوا آ گیا، کسی کو مہینے کے بعد آ گیا. بڑا کسی نے تیر مارا تو اس نے 10-15 سال اس گھر میں رہ لیا. لیکن آخر کار بہرحال جانا ہے یہاں سے، کچھ کرنی ہے یہاں سے، تو یہاں مستقل گھر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس گھر کی طرف بلا رہا ہے اور جس گھر کے لیے کمپیٹ کرنے، مقابلہ کرنے، مسابقت اختیار کرنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ کون سا گھر ہے؟ ایک تو اس کی وسعت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، کوئی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اور پھر وہاں پر کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی کہ بتا دیا جائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، جس کا تو ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مزے کی شے ہوگی اور کتنی لذیذ وہ ڈش ہوگی. اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ بھی ہوگا، ہر درجہ بدرجہ نصیب ہوگا ہر ایک کو. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ مغفرت کیا چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. تو کسی صحابی نے بہرحال یا صحابیہ نے بڑی جرت کی اور پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. تو آخرت کا اصل انعام جو ہے وہ مغفرت ہی ہے. بلکہ ایک حدیث میں بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے تمہیں بخشا اور تمہیں جنت عطا کی، جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا نہیں اللہ میرا حساب لے اور میں پورا اتروں گا حساب میں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم میری رحمت کے بل بوتے پر جنت میں چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں میرا حساب لو. بار بار جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ذرا اس کی آنکھ کا حساب جو ہے وہ لو اس سے. تو جب آنکھ کا حساب ہوگا تو پھر وہ کہے گا اللہ میں تو سنا تو بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تو پہلے تمہیں کہہ رہا تھا کہ میری مغفرت کے سائے میں تم جنت پہ چلے جاؤ.
تو پھر وہ شرمندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے اسے حکم دے گا کہ فرشتوں کو کہ اسے میری رحمت کے بل پر جنت میں لے جاؤ۔ تو اصل میں جو مانگنے کی چیز ہے، جنت کا حصول پیش نظر ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی پکار، اس کی کوشش۔ دیکھیے کئی لیولز ہو سکتے ہیں ایک ہی کام کے کرنے کے۔ ایک لیول کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ تو قرآن مجید کا بیان ہے۔ لیکن ایک سیکولر ذہن کا آدمی وہ نماز کے فوائد میں سر فہرست کیا رکھتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے ایک سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ بنتا ہے کہ 5 وقت دن میں ملاقات ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کی جا سکتی ہے اور مل جل کر بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل دنیاوی سوچ ہے نماز کی، نماز کا بالکل ایک دنیاوی فائدہ ہے، لیکن دنیاوی فائدوں میں سے ایک دینی فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کی بھی ایک اگلی منزل ایک اور ہے، جسے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اونچا مقام ہو گیا نا، ایک سٹیپ اور اونچے، کہ کوئی ورڈلی گین پیش نظر نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا۔ اسی سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے تو نماز کیوں پڑھو؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ میری کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں، خامیوں کو معاف کر دے۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی اس سے پچھلی آیت کا اختتام ہوا تھا کہ دنیا تو سب کی ایک ہی جیسی ہے، وہ 5 سٹیجز میں سے گزریں گے، بچپن آئے گا، جوانی آئے گی، پھر سیٹلڈ لائف آئے گی، اور پھر پیک آئے گا، تفاخر، ایک دوسرے پر فخر، اور پھر اس کے بعد تکاثر فی الاموال والاولاد۔ لیکن آخرت 2 نتیجوں ظاہر ہوں گے آخرت میں، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا سخت عذاب سے پالا پڑے گا اور یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور رضا ملے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اب اسی بخشش کے حصول کے لیے کمپیٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے، دوڑو، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی وہ آگے بڑھنا کہ جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کا پازیٹیو، یعنی بجائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مسابقت کا جذبہ تو رکھا ہے کمپیٹ کرنے کا، لیکن ایک کمپیٹ کرنا کیا ہے کہ انسان مال و دولت کے حصول کے لیے کمپیٹ کرے، گھر کے لیے کمپیٹ کرے کہ اچھا میرے کزن نے 1 کنال کا گھر بنایا ہے تو میں 2 کنال کا گھر بناؤں گا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کمپٹیشن ہے۔ اس نے 1 مل لگائی ہے تو میں 2 ملیں لگاؤں گا، اس نے 10,000 کا جوڑا پہنا ہے تو میں 15,000 کا جوڑا پہنوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپٹیشن ہے۔ لیکن ایک کمپٹیشن کیا ہے کہ میں کمپیٹ کروں، مقابلہ کروں دوسروں کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ بھی ایک مقابلے کا میدان ہے۔ تو اس کا حکم دیا جا رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لب کو دوڑو، دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، انسان کی کمائی نہیں، اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی عنایت فرمائے گا اسے وہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج کا یعنی انسان بھی آخرت کی پکچر بناتا ہے، اور آج سے 1,500 سال پہلے کا انسان، 700 سال پہلے کا انسان، یہاں تک کہ 50 سال پہلے کا انسان بھی کوئی پکچر بناتا تھا کہ آخرت کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔
آج ہم کمپیوٹر دور میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں سٹورز کے اوپر کہ وہاں وہ قیمت اور نام جو ہے وہ بھی، وہ جو سٹرپ ہوتی ہے وہاں پر الیکٹرانک سٹرپ، اس کو یوں کر کے گزارتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ کمپیوٹر اس کا نام بھی لسٹ میں لکھ دیتا ہے آئٹم کا، اور اس کی قیمت بھی لکھ دیتا ہے۔ اب اس دور میں رہتے ہوئے جب ہم آخرت کا تصور کرتے ہیں تو یوں ذہن میں آتا ہے کہ جیسے آخرت میں ایک کمپیوٹر نصب کیا ہوا ہوگا، اور اعمال نامہ یوں اس میں فیڈ کیا جائے گا، اور سامنے ڈسپلے ہو جائے گا رزلٹ کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں، اور اگر نیکیاں زیادہ نکلیں تو سیدھا جنت پہ چلا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں، وہاں تصویر یہ نہیں ہے۔ اگر ان سب کی روشنی میں اگر ہم پکچرائز کریں اپنے ذہن کے اندر آخرت کو، تو وہ کچھ اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ میرا اعمال نامہ فیڈ ہوگا، اور اگر اس کے نتیجے میں ڈسپلے ہو گیا غفرا فارگیون، معاف کر دیا گیا، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ ورنہ اگر حساب کتاب ہو تو میں تو ایک بال کا حساب نہیں دے سکتا، ایک ناخن کا حساب نہیں دے سکتا، ایک آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا۔ یہ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا جو ہم نے غلط استعمال کیا ہے اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ خاص طور پر یعنی مرد جو ہے وہ آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بد نظری سے بچنا کس کے لیے ممکن ہے؟ انسان ہزار چاہے لاکھ چاہے، اگر وہ اس دنیا میں پھرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مس یوز بھی کرے گا اپنی سائٹ۔ ہاں، وہ دنیا کو چھوڑ کر کسی پہاڑ میں چلا جائے جہاں کسی خاتون کا آنا جانا نہ ہو تو ممکن ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ حساب دینا جو ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو اصل میں دوڑ کس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور آخرت میں اصل چیز جو ہے وہ وہی ہے۔ دیکھیے، یعنی لیول کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید ہی کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ حکم ہے نا بچانے کا، لیکن جب ایکچولی آخرت آئے گی تو اس کا نقشہ قرآن مجید کیا کھینچتا ہے سورہ عبس وتولیٰ میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اور بڑی عجیب ترتیب ہے کہ یعنی تھوڑی سی بات پر بھائی سے بٹوارا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان بھائی کو چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد ماں کو چھوڑتا ہے، پھر باپ کو چھوڑتا ہے، اور پھر بیوی کو چھوڑتا ہے، اور آخر میں جھگڑا کس پر ہوتا ہے؟ اولاد پر ہوتا ہے۔ یعنی پہلے تو پورے خاندان کو چھوڑ جاتا ہے، اور بیوی کے ساتھ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے ان سے، اور پھر جب بیوی کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے تو اولاد کو اون کرتا ہے، بیوی کو ڈس اون کرتا ہے۔ اسی ترتیب سے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان دور بھاگے گا اس روز اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے۔ اور اس دن ہر شخص کو ایک فکر دامن گیر ہوگی کہ جو اسے یغنیہ، باقی سب سے بے نیاز کر دے گی، غنی کر دے گی، اور وہ سوچ کیا ہے کہ میں بخشا جاؤں، باقی بے شک سارے جائیں جہنم میں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ کہے گا کہ فدیے میں لے لو میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو، رشتہ داروں ساروں کو، اور سارے انسانوں کو لے لو، مجھے چھوڑ۔ تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی۔ فضل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مختلف انداز سے، اللہ کی عنایت ہوگی، لیکن اس کو انگریزی میں ترجمہ اگر دیکھیں گے تو وہ گریس ترجمہ ہوگا فضل کا۔ اور گریس کے بھی کئی معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ بڑا گریسفل ہے،
لیکن عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بڑا وہ کرٹیس ہے، بڑا عزت والا ہے، لیکن گریس کی اصل معنی جو ذالک فضل اللہ کے اندر ہیں وہ گریس مارکس کے اندر ہیں۔ گریس مارکس کیا ہوتے ہیں کہ ایک طالب علم 100 میں سے 45 نمبر تو سیکیور کرتا ہے اپنے جو پرچہ اس نے حل کیا اس کے بنیاد پر، لیکن پاس ہونے کے لیے 50 نمبر چاہیے تو کیا کرتا ہے بورڈ یا یونیورسٹی اس کو 5 اضافی نمبر دیتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ گریس مارکس کہلاتے ہیں۔ تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی گریس ہے، یعنی جنت میں داخلہ مل جانا اور گناہوں کا بخشا جانا، یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت، مہربانی اور گریس ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا گریسفل ہے، ہی از فل آف گریس۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔ اس دنیا میں یعنی جنت، اصل جنت تو ملے گی آخرت میں، اور اس جنت کے بھی کئی درجے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک تو کیا ہے کہ انسان کو وہاں پر بڑا لیوش گھر ملے گا اور وہاں انجوائمنٹ کا سارا سامان ہوگا۔ اس سے آگے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی کوئی چنتا نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی سینس آف ڈیپریویشن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں یہ چیز دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ مستعصم باللہ نے ان پر تشدد کیا خلق قرآن کے مسئلہ پر، تو انہیں کوڑے لگتے تھے، وہ کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، تم میری کھال ادھیڑ سکتے ہو لیکن مجھ سے میرے دل کا سکون نہیں چھین سکتے، اس لیے کہ وہ تو میرے پاس ہی ہے۔ اور جب اس کو کوڑا لگتا تھا، یعنی کہنا بڑا آسان ہے، تو ان کی زبان پر کیا آتا تھا؟ ابھی آپ سوچئے کہ اگر میں اور آپ ہوں اس جگہ پر تو ہر دفعہ جب کوڑا لگے تو ہم کوسیں گے نا جو آپ پر وہ تشدد کروا رہا ہے، لیکن اللہ کے جو بڑے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت بخشی ہے وہ واقعی بڑے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے جب ان کو کوڑا مارا جاتا تھا، کہتے اللہم اغفر لمستعصم، اے اللہ مستعصم کو بخش دے۔ سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ اس نے نہیں کیا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ میرا بگاڑنے والا، میرا بنانے والا، یہ سب میرا رب میرے لیے کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سخت ترین دن طائف کا دن ہے۔ اب طائف میں ہوا کیا کہ طائف کے چھوکروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہوئی خون کے بہہ جانے کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کوسا، شکایت کی تو اپنے رب سے، اس لیے کہ یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں الاؤ نہ کرتا تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے، لہذا شکایت کس سے کی؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیرتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے اسے مجھ پر اختیار بھی دے دیا، جیسے مرضی مجھے ستارے تنگ کر لے۔ لیکن ان لم یکن علی غضبک، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو ایسے راضی ہے تو بسم اللہ، میں بھی راضی ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ کوستا ہے عام طور پر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ فلانے نے کر دیا، یہ فلانے نے کر دیا، یہ فلانے نے کر دیا۔ لیکن جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ صوفیاء کرام نے جو یعنی سلوک کے مراتب، اسے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اصطلاح ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیشنز آف سلوک، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟
مدارج سلوک، یعنی پہلا جو درجہ ہے وہ ہے شکر اللہ کا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا درجہ ہے اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ ان میں فرق کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ جو بھی پاسٹ ایونٹ ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، نقصان ہوا ہے بظاہر یا فائدہ ہوا ہے، کچھ ملا ہے یا کچھ چھنا ہے، اس پر اللہ تیرا شکر ہے۔ توکل کیا ہے؟ پہلے سے ذہن میں ہونا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اسے کہتے ہیں یعنی اس کمپیریٹو میں توکل۔ اور پھر تیسرا درجہ جس کو وہ سب سے اونچا درجہ کہتے ہیں وہ ہے رضا، مقام رضا، یعنی مقام شکر، مقام توکل اور مقام رضا۔ مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا کیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کرے اس پر انسان راضی ہو۔ تو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ ہر چے ساقی ماریخت عین الطاف است، کہ میرے ساقی نے میرے پیالے میں جو کچھ بھی انڈیلا ہے یہ اس کی مہربانی ہی مہربانی ہے، خیر ہی خیر ہے میرے حق میں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے فارسی میں کہ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا۔ کشید کرنا کہتے ہیں ڈسٹیلیشن کے عمل کو، کہ پانی میں یا کسی اور لیکوڈ میں امپیورٹیز ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں، اس کے بخارات جو ہیں پھر ان کو کلیکٹ کر کے آپ دوسری جگہ لے کے کہتے ہیں ڈسٹیلیشن۔ یہ پیور ہوتا ہے۔ کشود یعنی کہ مجھے کشید کر لیا، کہ ہست و بود کے خیال سے مجھے کشید کر کے اونچا کر لیا، کہ عقدہ ہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مقام رضا نے کیا کمال دکھایا کہ اب مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ میرا قصہ نہیں رہا، جو کچھ بھی کیا میرے رب نے کیا ٹھیک ہی کیا، یوں ہوا تو بھی ٹھیک، ادھر ہوا تو بھی ٹھیک۔ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، کیا ہے اور کیا ہوا اب یہ میرا کنسرن ہی نہیں رہا۔ چہ عقدہ ہا کے مقام رضا کشود مرا، اور کتنے ہی عقدے، کتنی ہی مشکلیں مقام رضا نے میرے لیے آسان کر دی۔ تو فرمایا یہ کیا ہوگا کیسے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔ نہیں آتی کوئی مصیبت، اصاب یصیب یہ آتا ہے کچھ بھی پڑھنے کے لیے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اردو محاورے میں مصیبت صرف منفی کے لیے ہے، جبکہ عربی میں قرآن مجید کے محاورے میں یہ دونوں طرف آتا ہے۔ آیت نمبر آخری رکوع ہے سورہ یونس کا، اس میں آیت آئی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ بلکہ بڑی تاریخ ہے، میری ایک واقعہ ہے اس آیت کے ساتھ وابستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی سن 81 میں، عشاء کی نماز میں امام حرم نے یہ آیات تلاوت کی، آخری رکوع تلاوت کیا سورہ یونس کا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سا مقام ہے، لیکن تھوڑی بہت عربی الحمدللہ مجھے آتی تھی، تو اتنا میں محظوظ ہوا اس آیت سے اور اس ماحول میں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے۔ وَإِن یردک بخیر، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، بھلائی کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلہ، تو کوئی اس کے خیر کو رد کرنے والا نہیں ہے، اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب، یہاں دیکھیے فضل آیا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا یصیب بہ، اب یہ بہ میں ہاں کی ضمیر جا رہی ہے فضل کی طرف۔ یصیب بہ، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اس کو اپنا فضل، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے، بلکہ سمجھ میں آنے سے بھی زیادہ ضروری ہے یاد رہے،
بہادر شاہ ظفر کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی یہاں لفظ میں جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں خوف خدا پر دھواں دار تقریر تو کر سکتا ہوں، لیکن جب مجھے غصہ آئے تو اس وقت مجھے یاد ہی نہ آئے کہ میرے اوپر کوئی اور بھی ہے مجھے پوچھنے والا، اور میں لوگوں پر ظلم کروں۔ اللہ کی یاد کا درس تو دوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھ پر ہو تو مجھے اللہ یاد ہی نہ آئے، میں اسے اپنا کمال سمجھوں کہ وہ جو فرعون قارون نے کہا تھا نا کہ یہ بیچ میں اللہ میاں کہاں سے لے آئے تم، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال جو میں نے کمایا ہے میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے۔ کاروبار کے اندر کیا چیز کاؤنٹ کرتی ہے؟ یعنی کچھ صحیح فیصلے جو ہیں اس سے کاروبار ترقی کرتا ہے، اور ان فیصلوں میں غلطی سے انسان اپنا مال ڈبوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا خریدا جائے، کہاں سے اور کب خریدا جائے، اور کہاں اور کب بیچا جائے۔ اگر یہ 5 فیصلے آپ نے صحیح کر لیے تو آپ کاروبار میں اونچے چلے جائیں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک میں آپ نے غلطی کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نفع کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نقصان میں چلے جائیں۔ اور یہ پھر انسان کو پریشان کرتی ہے کہ میں بڑا کاروبار کا نو ہاؤ رکھتا ہوں، لہذا میں نے کاروبار میں ترقی کی ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے یہ انسان کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنی مہربانی کر دیتا ہے، اور جس پر وہ مہربانی کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس مہربانی کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ تو یہاں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دل میں۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایکچوئل واقعہ جو زمین پر آ رہا ہے، یعنی اس سے بھی بڑا واقعہ انسان کے دل میں پیش آتا ہے، یعنی انسان اس کو ریئیکٹ کرتا ہے نا، کچھ ملا تو بھی اندر سے ایک ریئیکشن آتا ہے، اور کچھ چھنا تو بھی اندر سے ریئیکشن آتا ہے۔ تو نہ زمین پر کوئی واقعہ پیش آتا ہے اچھا یا برا، اور نہ تمہارے دل میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے اچھا اور برا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دینا ہے اس دنیا میں، میری عمر کتنی ہونی ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور اس زندگی میں نے کیا کچھ گین کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کیا کچھ لوز کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس مالی جو قرآن مجید میں جو معاشی جد و جہد ہے اس کو قرآن مجید فضل کی تلاش کہتا ہے، کہ ملنا جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی گریس ہے۔ تو ہم جو معاشی جد و جہد کرتے ہیں، میں کلینک پہ جاتا ہوں، آپ اپنی دکان پر جاتے ہیں یا اپنی ملازمت پہ جاتے ہیں، تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ کے فضل کی تلاش ہے، لیکن جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اور ہر معاملے میں اولاد، مال، پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں بنا کر بھیجا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنا فیصلہ ہے۔ مجھے جتنا خوبصورت بنانا تھا خوبصورت بنایا، جہاں میری خوبصورتی میں کوئی کمی رکھنی تھی وہ کمی رکھ دی، جیسی کمپلیکشن مجھے عطا کرنی تھی وہ عطا کر دی، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو کن ذہن بنایا، کسی کو بہت ہی زیادہ شارپ ذہن عطا فرما دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کی عنایت ہے، اور کسی کو پاگل بنا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی گریس ہے۔ تو اللہ کی زمین پر یا تمہارے دلوں میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتا
مگر یہ کہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، تو جو کچھ مجھے ملنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق پہلے 40 دن جو ہے وہ نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن جو ہے وہ علقہ کی شکل میں، اور پھر 40 دن جو ہے وہ مضغہ کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس کی روح کو، جو کسی کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے، لا کر اس کے انڈر کنسٹرکشن جو جسم ہے اس کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ کتنا رزق جو ہے وہ اس دنیا سے حاصل کرے گا، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اب یہ یقین کہ لکھا ہوا ہے، اب اس کا فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور کوئی برتن ٹوٹا، آواز آئی، آپ فوراً پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وہ پلیٹ کے کنارے خراب ہو گئے تو خود پھینکیے، تو فوراً آپ کی ساری تشویش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایکسیڈنٹ ہو تو پھر آپ اٹھ کے جائیں گے کہ ہو کیا ہوا، دیکھنا کوئی ادھر ادھر اس کے چینی کے برتن تو ٹکڑے تو نہیں پڑے ہوئے، یہ تو نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کسی نے بے احتیاطی کی، ملازم نے یا بچے نے یا بیوی نے، اس کا آپ محاسبہ کریں گے۔ لیکن جب پتہ ہے کہ یہ طے شدہ ایک فیصلے کے تحت ہوا ہے تو انسان کا غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے غم اس دنیا میں آتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں، پوچھ کے دیکھیں۔ یعنی انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں، لیکن غالب نے بہت خوب کہا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس کی زندگی میں پریشانی کے کون کون سے دور آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحالی بھی دی ہے۔ کہیں مالی پریشانی آئی تو خوشحالی آ گئی، کہیں کسی اور جگہ پہ اسے پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ایکسیڈنٹ معلوم ہو تو پھر انسان جو کچھ بھی لوز کرتا ہے اس پر حساب ہی لگاتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ وہ یوں ہو گیا ہوتا۔ لیکن جب انسان کو یہ سبق اس وقت یاد آ جائے کہ یہ اللہ کے ہاں میرے لیے ایسا ہی لکھا ہوا تھا، تو پھر وہ سب کاش کاش جو انسان کو پریشان کرتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور بڑا سمپل، میں نے کچھ لوز کیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ہمارے بزرگ دوست یہاں ڈینٹل سرجن ڈاکٹر سلیم فضل صاحب مرحوم، جو لوگ بھی ان سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ بڑے جولی آدمی تھے۔ ان کا جوان بیٹا 17 سال کی عمر کا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اور یعنی ایکسیڈنٹ بھی ہوا سول ہسپتال کے گیٹ کے بالکل سامنے، اور فوراً فرسٹ ایڈ کے لیے اندر لے جائے گئے، لیکن ایمرجنسی تک پہنچتے ہوئے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ جولی آدمی ہیں، اور جولی آدمی جو ہوتے ہیں موسٹلی اندر سے دکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اکثر و بیشتر یہ جو کامیڈینز ہوتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ نرو کا ظاہر کرنے کے لیے ہم سے مذاق بھی کیا جنازے کے وقت، لیکن بہرحال اندر سے دل تو بہت دکھا ہوا تھا۔ اگلی صبح قبرستان میں گئے، قبر کے پاس بیٹھ کے روتے رہے، گھر آ کے موٹر سائیکل کو دیکھ دیکھ کے روتے رہے کہ اس کو تو خراش بھی نہیں آئی، ایک ڈنٹ بھی نہیں آیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، آخر ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ بڑے ناشکر ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک یہ کھلونا ہمیں کھیلنے کے لیے عطا فرمایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیٹا عطا ہی نہ کرتا تو ہم اس کو کیا بگاڑ لیتے؟ اس نے ہمیں اس کی پیدائش کی خوشی عطا فرمائی، اس کے ختنے کی، اس کے عقیقے کی، اس کے سکول آنے کی، اسکول جانے کی، اسکول سے آنے کی، اسکول جانے کی، یہ سب خوشیاں ہم نے 17 سال تک سمیٹی۔ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟
تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ کوئی بھی واقعہ اچھا یا برا جو بھی زمین پہ پیش آتا ہے یا تمہارے دل میں آتا ہے وہ کتاب میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ جب انسان اللہ سے حجاب میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ کہ جب اللہ پر یقین ہے کہ یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے بلا لیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جو ایک نیچرل سینس آف ڈپارچر ہے اس کا غم تو یقیناً ہوتا ہے۔ وہ تو انسان 6 مہینے کسی گھر میں رہ کر جاتا ہے تو گھر سے نکلتے ہوئے انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں جان دی، اس لیے کہ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ نے جا کر بچے کو گود میں لے لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس کی جان نکلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گرا بچے کے چہرے کے اوپر۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو وہ شفقت ہے جس کی بنیاد پر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن ہماری زبانیں وہی کہیں گی جو اللہ کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ پیش نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ ملتا ہے کچھ نہ چھنتا ہے کچھ، مگر اللہ کے ہاں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، من قبل ان نبرأ، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یعنی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے آئی ڈونٹ نو، یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے نا کہ جو صرف اللہ کو معلوم ہے، کہ قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم، اور ماذا تکذب غدن، کوئی شخص کل کیا کرے گا یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ کتنے ہی بوڑھے، تو پرانی ایک روایت ہے نا کہ بیٹے کے گھر میں مرنا پسند کرتے ہیں یا اپنے گھر میں مرنا پسند کرتے ہیں، وہ پرانے بزرگوں کا ہسپتال میں مرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو ہسپتال میں جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی تھی اور کچھ موت کے آثار نظر آتے تھے تو بڈھا یا بڈھیا وہ بچوں سے کہتے ہیں مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر لے جاؤ، وہ بیچارے گھر لے آتے ہیں، کیا کریں اب بوڑھے ماں باپ کو، پھر جب دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کے آتے ہیں، لیکن جس کی موت ہسپتال میں لکھی ہوتی ہے وہ مرتا ہسپتال میں ہی ہے۔ تو کچھ نہیں ہوتا، نہ ملتا ہے نہ چھنتا ہے، مگر وہ ایک کتاب میں ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ تمہیں کیوں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے چلی جائے، تم سے چھن جائے، تم سے فوت ہو جائے، اس پر مایوس نہ ہوا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو کہ یہ میرا کمال ہے، نہیں، نہ میرا کچھ حاصل کرنے میں کمال ہے، اور جو مجھ سے چھن گیا وہ لازماً میری کمزوری کی وجہ سے نہیں چھنا، کسی اور کی زیادتی کی وجہ سے نہیں چھنا، کوئی زیادتی کا پروگرام بھی بنائے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت عباس کے بیٹے، عمر میں بہت چھوٹے تھے، جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، تو بچے بھی تھے اور کزن بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار تھے اور پیچھے اس سواری پر حضرت عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف موڑ کر فرمایا، یا غلام، بیٹا، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں تلقین کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، احفظ اللہ
یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کو یاد رکھ، اللہ تمہیں اپنے فیورز کے لیے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ انسانوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، انسان تو سارے تمہارے جیسے محتاج ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھ، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوا، اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہوا۔ رفعت الاقلام، اب قلم اٹھائے جا چکے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی خشک ہونے کے بعد ان کو بند بھی کر دیا گیا ہے، اب نو ایڈیشن کین بی میڈ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب ایونٹ کوئی آتا ہے اچھا یا برا، اس وقت انسان کو یہ بات بھول جاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے تو پھر نہ تو وہ کچھ گین کرنے پر آپے سے باہر ہوگا اور نہ لوز کرنے پر وہ مایوس ہو کر بالکل ہی گر جائے گا، اور آپ کو دونوں طرح کے واقعات ملیں گے۔ یعنی پریشانی کی وجہ سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا تو آپ کو ہارٹ اٹیک کے واقعات ملیں گے، اور کوئی بندہ لگا گیا اور بے حد خوشی ہوئی۔ میرے ذہن میں آ رہی ہے کوئی بات کسی شخص کی کہ یعنی FRCS کے امتحان میں پاس ہوا تو بے حد خوشی ہوئی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو حجاب ہے پھر وہ مایوسی بھی لاتا ہے اور بے حد انسان کو آپے سے باہر بھی کر دیتا ہے خوشی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات تمہیں بتا رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چلی جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ فَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر تم اترایا نہ کرو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ بخل کی تلقین کرنے والا تو کبھی آپ نے دیکھا نہیں جو کہے بخیل ہو جاؤ، بخیل ہو جاؤ، بخیل ہو جاؤ۔ نہیں، ہم سب نے دیکھے ہیں اور ہم نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دین کے لیے اپنا وقت لگائے یا اپنی آمدنی میں سے ہینڈسم اماؤنٹ خرچ کرے تو پورا خاندان اسے سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے، دوست احباب سمجھانے کے لیے آ جاتا ہے، ہوش کے ناخن لو، بیٹیوں والے ہو ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے چلو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بخل کی تلقین نہیں تو اور کیا ہے؟ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو کوئی بھی منہ پھیرے اسے یاد رکھنا چاہیے فإن اللہ هو الغنی الحمید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی، بے نیاز، اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حمید، حمد کیا گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔